بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تجوید کی تیسری کلاس کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام قاری اظہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں قاری اظہر آفیشیل۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے پچھلی کلاس میں حروف تہجی پڑھے تھے، امید ہے کہ آپ نے ان کی پریکٹس کی ہوگی۔ آج ہم حروف کے کچھ بنیادی کنسپٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ حرف ایک چیز کو کہتے ہیں اور اس کی جمع حروف ہے۔ حرف کے بنیادی تصورات کیا ہیں؟ کسی بھی زبان کا کوئی بھی لفظ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزیں بنیادی، اس کے بیسک کنسپٹ سیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو عربی کے اندر ہم نے جو سیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیے، حرف کے بنیادی تصورات تین ہیں: شکل، نام اور آواز۔ تین چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی حرف کے اندر۔ اس کی ایک شکل ہوتی ہے، پھر اس شکل کو جو لکھا ہوتا ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے، پھر اس پر جب کچھ حرکات آتی ہیں یا کسی دوسرے لفظ کے ساتھ کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں بیسک ہیں: اس کی شکل، اس کا نام اور اس کی آواز۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کیسے ہے۔ اب یہ ایک لفظ ہے، اگر اس کو پورا پڑھیں تو یہ ایک لفظ ہے جیم، ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ ہے جیم۔ اور جیسے آپ دیکھیے، پہلے آپ کو بتایا کہ تین چیزیں بیسک بنیادی ہوتی ہیں: ایک شکل، ایک نام اور پھر آواز۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے الف، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی شکل ہے، یہ اس کی شکل ہے۔ اور یہ جو نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ والا، یہ ہے اس کا نام۔ الف، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ اس کا نام ہے، اور یہ جو ہے یہ اوپر ایک جو لائن لگی ہوئی ہے یہ اس کی شکل ہے۔ اس طرح آپ دیکھ لیں تمام جو حروف ہیں یہاں پر یہ کیا ہے؟ اس کی شکل ہے، اور یہ جو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے با، یہ اس کا نام ہے۔ یہ دو چیزیں کلیئر ہو گئی کہ جو شکل ہوتی ہے وہ ایسے لکھی ہوتی ہے، وہ اکیلی ہوتی ہے، اور پھر اس کا جو نام ہوتا ہے وہ دو یا تین حروف مل کر اس کا ایک نام بنتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں کلیئر ہو گئی، ایک شکل، یہ والی جو اوپر ایک لکھا ہوتا ہے یا اس کی جو مختلف شکلیں اور ہر حرف کی اپنی شکل ہے، تو اس کے نیچے جو لکھا ہوتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ اب اس کی آواز، جب ان پر کوئی بھی علامت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے، تو پھر ہر حرف کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر میم ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ شکل ہے، لیکن جب اس کے اوپر یہ زبر آ جائے گی تو پھر یہ میم نہیں رہے گی، اس کی ایک آواز ہوگی ما، ما، با، وا، فا۔ تو یہ جب ان کے اوپر یہ علامتیں آ جاتی ہیں تو جو ہم آواز نکالتے ہیں وہ اس کی آواز ہے۔ تیسرا بنیادی تصور، یعنی کسی بھی حرف کو سمجھنے کے لیے بیسک کنسپٹ اس کے تین ہیں: ایک شکل، ایک اس کا نام اور تیسرا اس کی آواز۔ یہ اب آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آپ سارے حروف کو دیکھ لیں، یہاں پر ایک کیا ہے؟ شکل ہے، اس کے ساتھ اس کا نام ہے، پھر ان کے اوپر علامات لگاتے جائیں۔ پریکٹس میں نے آپ کو بتایا کہ حروف تہجی کو پڑھنا کیسے ہے، ان کے اوپر زبر لگاتے جائیں تو پھر آپ ان کی آوازیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کہ جب اس کے اوپر کچھ علامت آ جاتی ہے تو پھر یہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی آواز چینج ہو جاتی ہے۔ پہلے صرف نام ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی علامت آتی ہے تو پھر اس کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں میم، یہ ایک الگ، یہ صرف اس کا ہم نام پڑھ رہے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر کوئی آواز علامت آئے گی اس وقت اس کی آواز پیدا ہوگی ما، یا زیر آئے گی تو کیا کہنا ہے؟ می، پیش آئے گا تو مو۔ تو یہ اس کی پھر آوازیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ شکل تبدیل نہیں ہوتی، لیکن آواز علامت کے، جب علامت تبدیل ہوتی ہے
اس کی آواز بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب کسی حرف کی ایک شکل ہوتی ہے تو پھر اس شکل میں بھی 3-4 چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک شکل، جیسے میں نے ابھی آپ کو حروف دکھائے، پھر اس کی ایک مکمل شکل ہوتی ہے، یہ دیکھیے جیسے یہ ہے میم، یہ اس کی ایک مکمل شکل ہے۔ پھر مختصر شکل ہوگی، پھر حرف کا ایک چہرہ ہوگا، ٹھیک ہے، مختصر شکل پھر حرف کا چہرہ۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے یہ با، ٹھیک ہے، یہ اس کی مکمل شکل ہے اور یہ اس کی آدھی شکل ہے، مختصر شکل ہے با۔ اسی طرح تا اور پھر تا، پھر سا، پھر اسی کے ساتھ یہ اس کی مختصر شکل ہے سا۔ اسی طرح جیم، پھر اس کی مختصر شکل جیم۔ یہ یاد رکھیے چاہے مختصر شکل ہے یا پوری شکل ہے، ہم نے اس کو پورا پڑھنا ہے جب تک اس پر کوئی علامت نہ آئے۔ جب علامت آئے گی تو پھر اس کی آواز تبدیل ہوگی، وگرنہ جب وہ پورا حرف لکھا ہوا ہو یا آدھی اس کی شکل لکھی ہو تو آپ نے اس کو پورا پڑھنا ہے، آدھا اس کی کوئی آواز نہیں نکالنی۔ جب تک کوئی علامت نہیں آئے گی پھر اس کی آواز جو ہے بنے گی، اگر علامت نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب اس کے اوپر کوئی علامت آ جائے تو تب جب پورا حرف لکھا ہو تب بھی اس علامت کے مطابق اس کی آواز نکالیں گے، اور اگر آدھی شکل لکھی ہوئی ہے تب بھی اس کے اوپر جب کوئی علامت آ جائے گی تو بھی اس کی آواز ویسے ہی نکالیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکمل شکل کی کوئی اور آواز ہو اور آدھی شکل کی کوئی اور آواز ہو، نہیں، بلکہ سیم ان کی آواز سیم ہوگی۔ اس طرح آپ اس سارے کا پریکٹس کر سکتے ہیں۔ با با، تا تا، یہ اس کی آدھی شکل ہے تو مکمل پڑھیں گے۔ جس طرح اوپر سا، یہ بھی ہے سا، تو ان کی آواز میں، ان کے پڑھنے میں ہمیں کوئی فرق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کی کوئی مختصر شکل نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ مکمل لکھے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، ان کی قرآن کے اندر کوئی آدھی شکل نہیں آئے گی۔ کون سے؟ الف، دال، ذال، را، آگے زا، او، ظا، واو، حمزہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو حروف ہیں ان کی آدھی شکل نہیں ہوتی بلکہ یہ ہمیشہ پورے پڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے سبق میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔